من عرف اللہ لا یفعا علی شیء حدیث ہے، جو کوئی من عرف کا بھید پا لیا پھر اس سے کوئی شے مخفی نہیں۔ آئے اہل نظر و اہل عرفان تصوف کے ایک اور گہرے رمز کی طرف چلے اور دیکھیں کہ تصوف کے منازل میں کیا کیا خزانے پوشیدہ ہیں۔ اس تصوف کے لائن میں اللہ تعالیٰ کیا کیا خزانے رکھے، اور تصوف کی راہ پر چلنے والوں کون کون سی راہ اختیار کیے ہوئے کامیابی کی جد و جہد میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کی محنت، ان کی منزل انہیں کہاں سے کہاں لے جا رہی ہے، اور وہ منزل مقصود پر ایسے پہنچ رہے ہیں۔ اور اس راہ میں محنت کرنے والوں کے کتنے راہ ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں کتنی محنت کرنے والے کتنے راستے ہوتے ہیں، کتنے نمونے کے ہوتے ہیں، جن پر چل کر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ تصوف کی راہ کو اپنا کر اس پر عمل کرنے والوں کے دو گروہ ہوتے ہیں۔ تصوف کی راہ پر چل کر اس میں دو گروہ ہوتے ہیں، جو ایک ہی دائرے اور ایک ہی منزل کی جستجو رکھتے ہوئے جدا جدا راہ کہ اپناتے ہوئے اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ ایک سالک کہتے ہیں اسی دائرے میں اپنے عمل کو قائم رکھتے ہوئے اور ایک اور راستے پر چلتے ہوئے منزل کی طرف اپنے قدم بڑھاتے ہی بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ انہیں مذہب بھی کہتے ہیں۔ سالک اور مذہب میں بڑا فرق پایا جاتا ہے۔ سالک اپنی ابتدا راہ میں کاروباری میں کرتے ہیں اور نکاح بھی فرماتے ہیں، یعنی کاروبار سالک جوڑو بچے والے ان کو سالک کہتے ہیں، اور بیوی بچے بھی رکھتے ہیں اور رشتے ناتے بھی رکھتے ہیں، اور ہر ایک کے حقوق کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ راہ سلک میں جو مشکلات درپیش ہوتے ہیں، یعنی یہ اللہ کے راہ میں چلتے وقت بھی مشکلات پیش ہوتے رہتے ہیں، پریشانی آتے رہتے ہیں، تو ان کا مقابلہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ ان سب کے ساتھ ساتھ اپنی اصل منزل پر بھرپور توجہ بھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ سالک سے ہمیشہ یہی دعا کرتے ہیں کہ وہ انہیں ذمہ داریوں سے سبکدوشی عطا فرمائے، مکمل طور سے باری تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہنے کا موقع بھی عطا کر دے۔ یہ دعا کرتے رہتے ہیں اللہ والے، عطا کر دے۔ اسی جستجو میں سالک اپنی زندگی گزارتے ہوئے، اور جب منزل ایک مقام پر پہنچتی ہے تو ادھر ادھر ترک دنیا کے عمل میں لگ جاتے ہیں۔ آخر کار حب الدنیا مکمل طور سے ترک کر کے حب المولا میں غرق ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ان کی ذمہ داری ذرا نزدیک آتی ہے کرتی ہے تو پورا ہی چھوڑ کر دکھنے کے لیے بچے رہتے ہیں، جورو رہتے ہیں، پھر بھی ان کے اندر کے ان کی جو روح رہتی ہے، ان کے جو خیال رہتے ہیں وہ اللہ کی طرف رہتے ہیں۔ صاحب یہ اپنے پیر و مرشد کے بات سامنے اگر آپ جائیں گے دریافت کریں گے تو آپ کے پیر و مرشد کھول بتائیں گے۔ صاحب ہر پیر کامل ہے، یہاں ایک لا کا سمجھنا بھی بڑا مشکل ہے، غرق ہو جاتے ہیں۔ اور انی ربی جدنی مریض، یعنی الا ربی رضیہ مرضیہ، اور پلٹ جا رب کی طرف اپنی پوری راضی کے ساتھ۔
اس فرمان خداوندی کے تحت وہ اپنی زندگی کو مکمل طور سے بدل دیتے ہیں۔ اور اب انہیں دنیا یا دینوی چیزوں سے کوئی دنیا داری چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں رہتی، تو یہی کیفیت ہمیشہ ان پر طاری رہتی ہے۔ دوسری طرف واللہ عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔